السلام علیکم۔ کشمیر کے ایک بڑے اہم سیاحتی مقام پہلگام میں گزشتہ دنوں ایک اندوناک واقعہ ہوا جس میں 27 افراد ہلاک ہو گئے۔ اس میں مسلمان، ہندو، ہر طرح کے لوگ تھے، جس کی ہر شخص نے مذمت کی ہے اور پاکستان نے بھی اس کی مذمت کی ہے۔ لیکن دوسری طرف نریندر مودی کی لینگویج اور ان کا انداز بڑا ہی خطرناک اور انتہا پسندانہ ہے، تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جو پاکستان کے لوگ ہیں یا کشمیر کے لوگ ہیں، انہیں اس سائیکی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا بارڈر کے دونوں طرف موجود لوگوں میں جو اپنے حقوق کی جو شورش ہوتی ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، یا اس کو فائدہ اٹھا کر یا کہ اس سے کوئی دوسرے بڑے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ جیسے ایک سب سے بڑا پانی کا ایشو کھڑا کر دیا گیا ہے۔ سنتاس معاہدہ یک طرفہ کہتے ہیں جی ہم نے معطل کر دیا، حالانکہ وہ نہیں کر سکتے۔ یہ یو این او اور ورلڈ بینک کے ثالثی میں، یہ یو ایس کی ثالثی میں وہ معاہدہ ہے اور عالمی معاہدہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے بھی بھارت اس طرح کی کوششیں بہت کرتا رہا ہے، اور آبی جارحیت کا سلسلہ بڑے طویل عرصے سے جاری ہے۔ دریائے جہلم پر، دریائے چناب پر اور دریائے سندھ پر یہ ڈیم بنانا اور غیر ضروری ایسی حرکات کرنا جس سے آپ 25-30 کروڑ لوگوں کا نقصان ہو، اور یہ پالیسی کہیں بھی دنیا میں ایسا نہیں ہے، اور ایسا کرنا یہ عالمی قوانین کے بھی خلاف ہے، انسانیت کے بھی خلاف ہے۔ تو بھارت کیسے اپنے آپ کو سیکولر یا عالمی معاہدوں کا پابند اور ایک ترقی یافتہ ملک کی طرف بڑھنے کی کوشش کا نام لیتا ہے، لیکن دوسری طرف اس کے اقدامات ایسے ہیں کہ جو شرمناک ہیں۔ اس سے بڑی حیرت یہ ہوئی کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یہ 1000 سال پرانا مسئلہ ہے کشمیر کا۔ پھر اور حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ اچانک روایت سے ہٹ کے انڈیا نے جمعہ کو میر واعظ عمر فاروق کو رہا کیا، اور میر واعظ صاحب نے ایک ایسی تقریر کی کہ جس سے ان کا جو ماضی کا موقف ہے اس میں بڑی تبدیلی نظر آئی۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میر واعظ کا جو خاندان ہے یا ان کا جو اثر رسوخ ہے وادی میں، وہ عرصہ دراز سے ہے، اور وہ ایک مذہبی رہنما، سیاسی رہنما کے طور پر مشہور ہیں۔ 4 سالہ نظر بندی انہوں نے برداشت کی 5 اگست 2019 سے، پھر اس کے بعد پھر وہ نظر بند کیے گئے، جمعہ کے خطاب پر پابندی لگائی گئی، اور حریت رہنما ہیں صاحب، بہت ہی اثر رسوخ والے ہیں وہ، لیکن اچانک سے ان کے موقف میں چیزوں میں تبدیلی جو ہے وہ اس بات کی غمازی ہے، اس بات کا اعلان ہے کہ دال میں کچھ نہ کچھ کالا ضرور ہے۔ تو میرے خیال میں سب سے زیادہ جو اہم لوگ ہیں وہ کشمیر کے دونوں طرف لوگ جو ہیں ان کو سوچنے کی اور سمجھنے کی اور کوئی مشترکہ کاوش کی ضرورت ہے کہ وہ ان ہونے والی ایسی سازشوں سے وہ کس طرح سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جنگ جو ہے وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ یہ جنگ کی تباہی کم از کم 15-20 کروڑ افراد کی ہلاکت کا باعث بن سکتی ہے۔ دونوں اطراف ایٹمی پاورز موجود ہیں، اور وہ اس سے نقصانات دونوں کے ہوں گے۔
اور سب سے بڑا جو معاشی اور زرعی اور خشک سالی کا بحران ہے وہ ہمارے سر پہ کھڑا ہوگا، اور اس سے نمود آزما ہونا کسی کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ تو جنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ مفلسی، جنگ کا مطلب ہوتا ہے تباہی، جنگ کا مطلب ہوتا ہے انسانیت کا قتل ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ جنگیں کریں، آپ سفارتی محاذ پر اچھے پڑوسیوں کی طرح دوسرے طریقے سے بھی آپ مسائل حل کر سکتے ہیں۔ تو پاکستان کی تو یا آزاد کشمیر یا ان لوگوں کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ ایک چیز ساری پرامن طریقے سے حل ہو۔ تو عالمی دنیا میں جس طرح تیز رفتار سفارتی پالیسی ہے، اس کے لیے ہماری طرف سے بھی اچھی ایک جاندار کوشش کی ضرورت ہے، اور جس سے حالات بدلے جا سکتے ہیں۔ پاکستان کے بھی دوست ممالک ہیں، دنیا بھر میں اوورسیز کشمیری بھی موجود ہیں، وہ اس کاز کے ساتھ بڑے عرصے سے منسلک ہیں۔ تو یہ سارے لوگ اگر ایک سمجھداری کا فارمولہ طے کر لیں، اور وہ سمجھداری کا فارمولہ یہ ہو سکتا ہے کہ کشمیر کے لوگ ایک ہو جائیں اور وہ اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کریں، تو فیصلہ پھر وہ خود کریں، تو اس سے مسائل کافی حل ہو سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ جب اس واقعے کے بعد وادی کے لوگوں نے اپنے کاروبار کے لیے، اپنی معیشت کے لیے آواز اٹھائی ہے اور اپنی بات کی ہے کہ ہم سیاحت سے کتنا کماتے تھے، تو یہ چھوٹی موٹی زراعت کے بعد یا نوکری کے اور چھوٹے موٹے کاروبار کے بعد سب سے بڑی انڈسٹری ہے وہ ان جگہوں کی، وہ سیاحت ہے۔ تو اس سے کئی لوگ، کئی خاندان بھوکے مر سکتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ آگ اور بارود کا کھیل ہر صورت بند ہونا چاہیے، اور مودی کو وہ انتہا پسندانہ سوچ بدلنی ہوگی، ورنہ اس کا خمیازہ وہ بھی بھگتیں گے اور سارے لوگ بھگتیں گے۔ تو دانشمندانہ چیز یہی ہے کہ دنیا کو امن کی طرف اور امنی ترقی کی ضمانت دیتا ہے، اور کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ پہلی بنیادی چیز امن ہوتی ہے، اور اس کے بعد ترقی کا دور شروع ہوتا ہے ہمیشہ۔ تو یہ اس انتہا پسندانہ عدم برداشت کی سوچ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ۔